شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی عقیدے کے سلسلے میں اور عقیدے کی تعلیم، اس کی تدریس، اسے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں جو بات چل رہی تھی کہ سلمان بن فہد العودہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ عقیدہ ایک بہت ہی معمولی چیز ہے، بہت ہی آسان چیز ہے، ہر شخص اس کو سمجھتا ہے، آسانی کے ساتھ آدمی 10 منٹ 12 منٹ یا اس سے کم بیش ٹائم میں کسی کو بھی سمجھا سکتا ہے، شرح کر سکتا ہے، وہ سمجھ کر کے چلا جائے گا۔ اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہ بات کس قدر عقیدے کے سلسلے میں خطرناک ہے کہ عقیدہ اتنا زیادہ اس سلسلے میں تساہل کہ عقیدے کو کوئی اہمیت نہ دینا، اسے 10 منٹ 5 منٹ کی بات بنا دینا اور یہ سمجھنا کہ عقیدہ تو بہت ہی آسان ہے، سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو اتنے لمبے عرصے گزر گئے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے مشن میں، اپنی اپنی تحریک میں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو 10 سال 20 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن پھر بھی ان کے عقیدوں کی اصلاح نہیں ہوئی، ان کے عقیدوں کا فساد جیسے تھا ویسے ہی باقی رہا۔ مثال کے طور پر سید قطب کا عقیدہ، حسن البنا کا عقیدہ، جن کی طرف باقاعدہ فرقے منسوب ہیں، ان کی اپنی اپنی پارٹیاں ہیں، اپنے حلقے ہیں ان کے، اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو سید قطب کو اپنا پیشوا سمجھتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مثال کے طور پر حسن البنا کو اپنا امام مانتے ہیں، فرقہ الاخوان المسلمون کے لوگ خاص طور پر، اور ایسے ہی جماعت اسلامی کی جو فکر ہے وہ بھی بالکل ملتی جلتی ہے، بلکہ جماعت اسلامی کی فکر کو ہم یوں بھی سمجھیں کہ سید قطب کو راہ ملی ہے، یا ان کے عقیدے کی جو اساس اور بنیاد ہے، ان کی فکر کا جو انحراف ہے وہ جماعت اسلامی سے، مولانا مودودی سے انہیں ملا ہے۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی نے سید قطب سے نہیں سیکھا ہے، بلکہ سید قطب نے مولانا مودودی سے جماعت اسلامی سے سیکھا ہے۔ جو کچھ بھی بدعقیدگی پائی جا رہی ہے، جو کچھ بھی انحراف پایا جا رہا ہے، تکفیر یا ایسے ہی دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، عقیدے کی اہمیت کو گھٹانا، عقیدے کو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں یہ بات کرنا کہ یہ بہت ہی آسان ہے، یا مثال کے طور پر یہ عقیدے کا مسئلہ چھیڑنا جو لوگوں میں انتشار پیدا کرتا ہے، لوگوں میں اختلاف کا سبب بنتا ہے، یہ ساری فکر جو آئی ہے وہ یہیں سے آئی ہے، سید قطب وغیرہ کے نظریے میں جو چیزیں آئی ہیں اس کا سورس یہی ہے۔ تو بہرحال تو 10 سال 20 سال گزر گئے اور ان کے عقیدے درست نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں شیخ جمال بن فرحان نے یہاں پر نقل کی ہیں، اور خاص طور پر تاریخی طور پر قرآن کریم کی شہادت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ تو 950 سال تک میں بھی لوگ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، تو 10 منٹ 5 منٹ کی بات کرنا کس قدر نادانی ہے، کس قدر کہہ لیجئے کہ عقیدے سے دوری اور عقیدے سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ آدمی یہ بات کہے۔ اس کی جو ضرب پڑتی ہے بہت دور تک پڑتی ہے، بہت دور تک اس کی ضرب پڑتی ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ عقیدہ بہت ہی سہل ہے، بہت ہی آسان ہے، 10 منٹ یا اس سے کم و بیش وقت میں یہ کام آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، عقیدے کی شرح ہو سکتی ہے، تو اس سے انبیاء علیہ السلام کی پوری دعوت، پوری کوشش، پوری محنت اور ان کی ساری قربانیاں، ان کی شب و روز کی جانفشانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے مشن میں بالکل ناکام تھے۔ اتنے سال لوگوں نے دعوت دی لیکن کوئی عقیدے کی اصلاح کا کام نہیں ہوا بھی تو بہت تھوڑا ہوا، جبکہ یہ کام 10 منٹ میں ہو سکتا تھا۔ تو 10 منٹ میں ہو جانے والا کام انبیاء علیہ السلام سال میں نہیں کر سکے۔ شیخ اور کیا کہا ہے، عقیدے اسی طرح اچھی طرح سے اتنی دیر میں یعنی 10 منٹ میں
وہ خوب اچھی طرح عقیدے کو سمجھ کے اور ازبر کر کے چلا جائے گا، یعنی اسے پورے طور پر بائی ہارٹ کر کے، اچھی طرح سمجھ کر کے، پیوست کر کے چلا جائے گا۔ اتنی بڑی بات کہہ دی تو اس کی ایک بہت بڑی ضرب انبیاء کی دعوت پر پڑتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے دعوت دے رہے تھے، کون سا کام کر رہے تھے، ان کی دعوت میں کیا کوئی اثر تھا، نہیں تھا، اخلاص تھا، نہیں تھا، کیسے اتنی لمبی عمر تک، لمبے لمبے عرصے تک دعوت وہ دیتے رہے توحید کی، لیکن عقیدہ توحید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، چند لوگ ہی ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ امتیوں کو اور امتیوں کے انبیاء کو مجھ پر پیش کیا گیا، اوریدت علی الامم، امتیں مجھ پر پیش کی گئیں، ان میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرأیتو، میں نے دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ کوئی نبی آ رہا ہے، معہو الرہط او الرہیط، جس کے ساتھ چند لوگ ہیں، 9 لوگ، 10 لوگ، 12 لوگ، 14 لوگ، اس سے کم بیش لوگ ہیں۔ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ وَاحِدٌ وَإِثْنَانِ، یا الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، ایسے نبیوں کو بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک آدمی، 2 آدمی ہیں۔ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، یہ منظر آپ دیکھیں کہ 10 منٹ میں اگر عقیدہ سمجھا دینا، شرح کر دینا اور اچھی طرح سے دلوں میں اتار دینے کے لیے کافی ہے، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پوری عمر دعوت دیتے رہے، کسی پر ایمان لانے والے 5، 10، کسی کے ساتھ 1، 2، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں۔ تو کتنی بڑی ضرب پڑتی ہے کہ یہ انبیاء کیا کر رہے تھے، یہ انبیاء کیسی دعوت دے رہے، اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ انبیاء کا منہج بیان کیا جاتا ہے دعوت کے سلسلے میں، اور یہ قرآن کریم کی شہادتیں ہیں انبیاء کے سلسلے میں، اور پھر وہ فکر نکل کر کے آتی ہے کہ 10 منٹ بھی عقیدے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اتنی زیادہ تعلیم کے بعد، تربیت کے بعد، غزوہ حنین کے موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے آخری ادوار کی جنگ ہے، یعنی 7ویں 8ویں ہجری، سن 8 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری کی جنگ ہے یہ۔ آپ دیکھیں اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، لیکن ابھی نئے ایمان لائے تھے، اسلام لا کے زیادہ دن نہیں ہوا تھا، مسلمان جلد ہی ہوئے تھے، ابھی بہت زیادہ عقیدے کی تربیت اور باریکیاں ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ہوا کیا، غزوہ حنین کے سفر میں وہ چند لوگ جو ابھی نو مسلم تھے، جلدی ایمان لائے تھے، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اجعل لنا ذات انواط کما ان لهم ذات انواط، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی آپ کوئی ایسا لٹکانے والا درخت مقرر کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے پاس لٹکانے والا درخت ہے۔ لٹکانے والا درخت مطلب ایسا درخت ایک مقرر ہے مشرکین کے یہاں، ہم جب مشرک تھے تو ہمارے پاس ایک درخت طے تھا، ہم اپنے ہتھیاروں کو، نیزوں کو، تیروں کو، تلواروں کو اس میں لٹکاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس پر لٹکانے کے بعد اس سے برکت حاصل ہوگی، اور تلواروں میں مثال کے طور پر وار زیادہ ہوگی، یا ضرب کاری لگے گی، یا نشانہ سیدھا لگے گا، یا ہم فتح پائے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح کا ہم نظریہ رکھا کرتے تھے۔ ایک درخت مشرکین کے پاس تھا لٹکانے والا، تو اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت متعین کر دیجیے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں لوگ ہیں، گرچہ نئے اسلام لائے ہیں، لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے وہ صحابہ جو نئے اسلام لائے تھے، ان سے اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پھر 10 منٹ عقیدے کو سمجھانے کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر انہا السنن یا انہا السنن، اللہ اکبر، یعنی تعجب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کہی، اور آپ نے فرمایا یہ تو پچھلے لوگوں کے راستے، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
بالکل بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی بات کہی تھی، ان کے بہت سارے معبودان ہیں، ہمارا بھی ایک کوئی معبود متعین کر دیجئے۔ بالکل وہی بات تم بھی کہہ رہے ہو، ان کے پاس لٹکاؤ درخت ہے، ہمارے لیے بھی ایک ہتھیاروں کو لٹکانے کا درخت مقرر کر دیجئے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے معلوم یہ پڑا کہ اگر 10 منٹ عقید توحید کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو یہ صحابہ تھے، گرچہ نئے نئے اسلام لائے تھے، زیادہ دن ان کو اسلام لا کر کے نہیں ہوا تھا، ہفتہ دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، جو بھی ہوا رہا ہو، لیکن بہت پرانے زمانے سے اسلام لانے والے ہوں ایسے لوگ نہیں تھے۔ کہتے ہیں تو ان عرب کے لوگوں کو جو اس وقت عربی زبان اور دیگر لوگوں سے کہیں زیادہ اچھی طرح سے بولتے اور سمجھتے تھے، عقیدہ تو آج بھی عربی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اصل تو قرآن کریم عربی میں ہے، اللہ کے نبی کی سنت عربی میں، سلف صحابہ اور بعد کے لوگوں کی تصریحات اور ان کے اقوال فرمودات جو بھی ہیں وہ عربی میں ہے، اور یہ خالص عرب کے لوگ تھے، خالص عرب کے لوگ تھے، عربی زبان بولتے سمجھتے تھے، عربی زبان پر انہیں عبور اور تھا، درک حاصل تھا۔ 10 منٹ بلکہ 10-20 دن کافی کیوں نہ ہوئے؟ 10 منٹ کی بات کرتے ہو، 10 منٹ نہیں، 10-20 دن کافی نہ کیوں ہوئے؟ آخر ان کو یہ بات کہنے پر کس چیز نے مجبور کیا کہ جیسے ان کا درخت ہے ہمارا بھی کوئی درخت مقرر کر دیجئے، ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں؟ تو درختوں سے، شجر سے تبرک لینے کا عقیدہ آخر کیسے باقی رہا؟ 10-20 منٹ کی بات نہیں تھی، 10-20 دن، مہینہ، 2 مہینے کی بات تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہ، اس کے باوجود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ درخت مقرر کر دیجئے ہتھیاروں میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ 10-20 دن کافی کیوں نہ ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جنگ حنین سے پہلے ان کے ساتھ مکہ میں گزارا تھا، یعنی یہ بیچ کی جنگ ہے نا، فتح مکہ کے بعد اور جنگ تبوک، ان دونوں کے بیچ میں فتح مکہ کے بعد جنگ حنین سے پہلے جو پیریڈ گزرا ہے، اتنا وقت اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نو مسلم تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی اتنی تربیت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی کیا کہا؟ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو 10 منٹ کی تم بات کرتے ہو، یہ اللہ کے نبی 10-20 دن، 15 مہینے، 2 مہینے ان کے ساتھ میں رہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، لیکن پھر بھی یہ بدعقیدگی ان کے ہاں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے کہنے مطلب کہ عقیدے کو معمولی سمجھنا، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو اہمیت نہ دینا بڑا خطرناک ہے۔ لہذا دعات اور دیگر لوگ آگاہ رہیں کہ توحید سیکھنے کا مسئلہ بڑا عظیم ہے، توحید سیکھنے کا مسئلہ بڑا عظیم ہے اور اہم ہے، اسے بار بار دہرانا بھی نہایت اہم ہے۔ عقیدہ معلوم ہے کافی نہیں اتنا، ہاں دہرانا ضروری، بار بار پڑھنا ضروری، بار بار پڑھنا ضروری ہے، اعادہ ضروری ہے۔ کوئی مضمون ایسا نہیں ہے پورے دین اسلام کا جسے بار بار دہرایا جانا ضروری ہو عقیدے کے مقابلے میں۔ عقید توحید سب سے زیادہ دہرائے جانے کا اہل ہے، اس سب سے دہرایا جانا چاہیے۔ ایک پل کے لیے بھی اگر ہم ایمان سے، صحیح ایمان سے، خالص توحید سے غافل ہوئے اور اسی وقت اگر روح قبض ہوئی تو ہمارا مقدر جہنم بن جائے۔ اس لیے ہر پل دہرانا، اور دہرانے کے علاوہ دعا بھی کرتے رہنا۔ انجانے میں کوئی چیز اگر شرک کی، عقیدے کے خلاف اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا۔ اس لیے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے عقیدے توحید پر دنیا سے جانا ہے، صحیح عقیدے پر دنیا میں موت ہونی چاہیے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ عقیدے سے خالی، توحید سے خالی وقت کبھی بھی ہرگز یا بدعقیدگی پر کوئی وقت ہرگز نہ گزرے۔ تو بہت اہم ہے، اسے بار بار دہرانا بھی نہایت اہم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم بار بار دہراتے ہیں کہ نہیں دہراتے ہیں؟ کیوں سورہ فاتحہ کو بار بار ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا، رکن قرار دیا گیا؟ کیوں؟ یہ بار بار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ تو ایک بار 2 بار بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، 10 منٹ میں فنش کرنا چاہتے ہیں عقیدے کے مسئلے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، توحید پرستوں کو، نماز کی پابندی کرنے والوں کو کہتا ہے کہ ہر رکعت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے، دعا کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنا زیادہ اہم ہے۔
تو بار بار دہرانا بھی ضروری ہے۔ موجودہ صورتحال اور تاریخ اس پر شاہد ہے، موجودہ صورتحال اور تاریخ اس پر گواہ ہے۔ تاریخ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ عقیدے سے دوری کی وجہ سے کیا حشر ہوا، اور اس وقت جو دنیا کی حالت ہے، عقیدے سے دوری، عقیدے میں تساہل، نرمی، اس کو حیثیت نہ دینا، اسے ثانوی اور سیکنڈری حیثیت دینا، اسے بعد کی چیز سمجھنا، اسے معمولی سمجھنا، اسے 10-5 منٹ کی گفتگو سمجھنا، اس کا انجام آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ بلکہ اس ذات کا فرمان، اس ذات کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید سیکھنے اور بندوں پر اللہ کے حق، جو توحید کا حق ہے اللہ تبارک، یہ توحید اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ کا نکلتا ہے بندوں کے اوپر، اور بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا حق یہ ادا کریں، دیں، یہ اس طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، توحید سیکھنے اور بندوں پر اللہ کے حق توحید کی بار بار تعلیم دینے کی اہمیت پر شاہد عدل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، غور کریں۔ ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، مشہور روایت ہے، صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر 100 سال پر، ہر 100 سال کے آغاز پر، ہر صدی کے آغاز پر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے یا کرے گا جو امت کے دین کی تجدید کرتا ہے، تجدید کرے گا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزانہ کی کوششیں، ہر منٹ سیکنڈ کی کوششیں، ہفتے کی کوششیں، مہینے کی کوششیں، مسلسل توحید پر کام ہونے کے ساتھ ساتھ بھی رینیو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے 100 سالوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود جو خلل اور عقیدے کا فساد دکھائی رہے گا، اس کی تجدید کرنا، از سرے نو صاف ستھرا عقیدہ، صحیح عقیدہ، خالص توحید، خالص بندگی، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی طرف سے تو نہیں کہی ہے، وحی کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ ہر 100 سال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور کرے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کو توحید سکھانے کا معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ دین کی مٹ جانے والی چیزوں کی تجدید کے لیے کسی کو کھڑا نہ کرتا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک صدی پر ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، بپا کرتا ہے، جو دین کی تجدید کرے، دین کو، اور دین جب کہا جائے نا، سب سے پہلے اس کے اندر عقیدہ ہی آتا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں دین کے معنی ہی عقیدے کے ہوتے ہیں، یعنی آدمی جو اپناتا ہو، جس کے پیچھے چلتا ہو، جس کو فالو کرتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ کیا ہے؟ مٹ جانے والی چیزوں کی تجدید کے لیے کسی کو کھڑا نہ کرتا، اور لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز مٹتی ہے وہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ مٹتی ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہی پر سب سے زیادہ حملہ شیطان کا ہوتا ہے۔ توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسی کو لوٹنے کی کوشش شیطان لعین ہر دم کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا محور، اس کا قطب جو کیا ہے؟ وہ عقید توحید کی دعوت ہے۔ اس کے بعد بقیہ چیزیں اس کے بعد، یہی چیز کہنے میں، یہی چیز کرنے میں، یہی چیز انجام کے اعتبار سے، اور یہ انجام دنیا میں بھی اور یہ انجام آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے عقید توحید کی دعوت، سب سے پہلے عقید توحید کی دعوت، سب سے پہلے عقید توحید برتنا، اپنانا، وفا کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ سب سے انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ اس اعتبار سے کہ توحید اگر دنیاوی زندگی میں انسان کا عقیدہ درست ہے، اس کی توحید سلامت ہے، تو دنیا میں بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور اگر عقیدہ فاسد ہے تو اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت، پستی کی شکل میں دنیا میں ضرور دے گا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من اللہ،
وذلۃ فی الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب، انہیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی طرف سے غضب، اللہ کی غضب کی مار پڑے گی، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت اور پستی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کہنے کا مطلب کہ عقیدہ قول میں، فعل میں، دعوت میں، انجام میں دنیاوی، انجام میں اخروی، ہر اعتبار سے عقیدے کو اہمیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے، ترجیح حاصل ہے، اسی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے۔ عقیدے کی سلامتی اگر بندے کے حساب و کتاب میں ہے تو پھر بقیہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر عقیدہ ہی فاسد نکلا تو وہیں سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، بقیہ چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سزا ملے گی اس کی، کیونکہ بندہ جیسے خالص توحید اور ایمان کا مکلف ہے، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد ایمان کے یا اسلام کی تعلیمات کا، اسلام کے فرائض اور واجبات کا بھی مکلف ہے۔ ایک آدمی ابھی ایمان سے دور ہے، برگشتہ ہے، مسلمان نہیں، کافر مثال کے طور پر، اسے کیا مطالبہ ہے؟ اسے مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اسلام قبول کرے، اپنے پیدا کرنے والے کو اپنا معبود سمجھے، اور اس کے دین کا اقرار کرنے کے بعد دین کے اندر والی ساری چیزوں کی پابندی کرے۔ یہ سب ایک ساتھ میں اس سے مطلوب ہے، یہ سب مطلوب ہے۔ کیوں معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے کافر سے نماز کیوں مطلوب ہے؟ کافر سے نماز مطلوب ہے، کیوں؟ اس لیے مطلوب ہے کہ جیسے ہی وہ ایمان لائے گا فوراً نماز اس کے اوپر واجب ہو جائے، اور ایمان واجب ہے، ایمان کے ساتھ ساری چیزیں لگی ہوئی وہ سب واجب ہے ساتھ ساتھ میں۔ اسی لیے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، جہنم میں کیوں آئے؟ فلاں وجہ سے، فلاں وجہ سے، فلاں وجہ سے، سارے اعمال ہیں یہ۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کرتے تھے، یتیموں کو، مسکینوں کو مثال کے طور پر کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہیں خرچ کرتے تھے، یہ سب مشرکین یہ خود کہیں گے، جہنمی کہیں گے کہ ان وجوہات سے ہم کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو ایمان نہیں ہے اور یہ سارے کام بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو سمجھا جائے کہ حقیقت میں ایمان کے ساتھ ہی مطلوب ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اگر نہیں ہے تو وہ سب کرنے کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا، اس اعتبار سے۔ ورنہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ سب اپنے اپنے وضعی ادیان کو اور ایسے ہی آسمانی پچھلے ادیان کو چھوڑ دیں، اس آخری دین کو تو اسلام کے نام سے اللہ نے دنیا میں قرآن کی شکل میں نبی کے ذریعے سے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس دین کو اپنا لیں۔ تو جو بھی ایمان عقیدہ عمل کرتے تھے پچھلے، وہ سب چھوڑ کر کے یہ پورا ایمان و عقیدہ اور عمل سب اپنا لیں، اس دین کے بدلے یہ دین، اس پورے دین کو چھوڑ کر کے اس پورے دین کو اختیار کر لیں، یہ اصل میں مطالبہ ہے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ عقیدے کا مسئلہ کہ سب سے زیادہ عقیدہ ہی حملے مطلب دھار پر رہتا ہے، نشان پر رہتا ہے۔ شیطان لعین کا یہی کام ہے، شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھنا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے یہ چیز مستفاد ہے کہ شیطان، ہم کہتے ہیں نا شیطان بہکاتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، شیطان ہر گناہ کے کام میں ڈالتا ہے، ہر چھوٹی بڑی نیکی سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں کسی بھی چھوٹی بڑی غلطی میں ڈالنا چاہتا ہو، گناہ مبتلا کرنا چاہتا ہو، کسی بھی چھوٹی بڑی نیکی سے دور کرنا چاہتا ہو، یہ سب اس کے راستے ہیں، یہ سب اس کے راستے ہیں، اس کا چین ہے۔ ہدف کیا ہے؟ عقیدے سے برگشتہ کرنا۔ اگر مثال کے طور پر مجھ سے جھوٹ بولنے پر مجھے آمادہ کر دیا تو میں یہیں تک نہ رک جاؤں کہ جھوٹ خالی بولوا دیا مجھ سے، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جھوٹ تو راستہ ہے، مجھ سے جھوٹ سے پہلے اور چھوٹا گناہ کروایا ہوگا، اب یہ گناہ کبیرہ کروایا ہے، اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ وہ بدعت کی طرف مجھے لے جائے گا، اس کے بعد اگلے مرحلے مجھے شرک تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔
تو جہاں بھی انحراف ہے، شیطان انحراف میں ڈالتا ہے، وہ انحراف ہمیں یہ جاننا ہے کہ انحراف یہ آخری نہیں ہے، یہ شیطان کا پہلا ہدف ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کی طرف جائے گا اور پھر اپنی منزل تک لے جانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہم کو ایمان سے برگشتہ کر دے۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ جہنم دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ہو جائیں اس کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو اصل اس کو جہنم میں ڈلوانا ہے۔ تو ہم نے جھوٹ بلوا کر کے جہنم میں ڈلوا پائے گا؟ نہیں ڈلوا پائے گا۔ کوئی اور چھوٹی غلطی کروا کے جہنم میں ڈلوا پائے گا؟ نہیں ڈلوا پائے گا۔ تو جہنم میں ڈلوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان سے نکالنا پڑے گا۔ تو اس کا اصل ہدف وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یدعو، بلاتا اسی لیے ہے وہ۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہاں بھی کوئی غلطی گناہ کا کام ہو رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے کہ وہ ہمیں ہماری توحید کے عقیدے سے برگشتہ کر دے، اسے بگاڑ دے، تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ اس کے ہدف کے مطابق جہنم رسید ہو جائیں۔ تو بہرحال عقیدے کے معاملے میں یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں نا، چاہے وہ محمد سرور زین العابدین نائف زین العابدین ہو، چاہے سلمان بن فہد العودہ ہو، چاہے اور فرقوں میں مثال کے طور پر حسن بننا ہو، یہ اخوانیوں کے جو پیشوا ہیں، یا چاہے سید قطب ہو، یا مثال کے طور پر ہمارے یہاں مودودی کی جماعت صاحب کی جماعت ہو، یہ سب کے سب، یا ایسی اور جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ تصوف والے ہوں مثال کے طور پر، یا وہ جو اندھی تقلید والے ہیں وہ ہوں، یا مثال کے طور پر اور جتنے بھی عقلانی نظریات کے لوگ ہیں، ان سب کے یہاں گویا خلاصہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عقیدے کا اہتمام نہیں پایا جاتا، توحید کی دعوت کا اہتمام نہیں پایا جاتا، یا برائے نام پایا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر ان کے یہاں بہت معمولی کوئی چیز اس نام سے بیان کی جاتی ہے، عقیدے کے نام سے، آپ جان لیں کہ یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور جو عقیدے توحید جس کا مشن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا، اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اس منہج سے، اس فکر سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، اس سے انحراف کا شکار ہیں، اور اس کے پیچھے ہیلا کچھ بھی بیان کرتے ہوں، انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ جو بھی ہیلے ہیں یہ سب ہیلے بھی شیطانی ہیں، اس ہیلے بھی سب ابلیسی ہیں کہ ہمیں اتحاد کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ توحید کی بات کرو گے تو اتحاد نہیں ہوگا، توحید ہی سے اتحاد ہوگا، توحید سے انتشار نہیں ہوگا۔ جو کہتا ہو کہ توحید سے انتشار پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کی سند دیتا ہے کہ وہ خود توحید سے برگشتہ ہے، توحید سے دور ہے، عقیدہ توحید سے، توحید کے عقیدے توحید کی دعوت کے سلسلے میں انبیاء کی منہج سے وہ ناواقف ہے، یا انبیاء کے منہج سے وہ غفلت کا شکار ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر، اسے پڑھنے پڑھانے پر، اسے سیکھنے پر، اس پر عمل کرنے پر، اس کی دعوت دینے پر، اور اس کی راہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے پر، اور آنے والی ہر قسم کی تکلیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہی مقصد ہے جس کے لیے دنیا قائم ہوئی ہے، یہی عقیدہ توحید ہے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے، جس کے لیے رسول بھیجے گئے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئی، اور جس کی بنیاد پر جنت و جہنم کے فیصلے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امتیاز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے ساری قربانیاں، ساری کوششیں صرف کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم